الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله تبارك وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقال الله تبارك وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان وقال علیہ الصلاة والسلام اذا لم تستحی فاصنع ما شئت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج کے خطاب جمعہ میں ہمارے دین میں جو حیا کی اہمیت ہے اس کے حوالے سے کچھ یاد دہانی، اور اللہ نے نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا ہے ایک فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، البتہ اس کے برعکس زنا کو حرام قرار دیا ہے، اور زنا کو حرام ہی نہیں قرار دیا گیا بلکہ وہ تمام ذرائع جو زنا کے بالآخر عمل تک لے جا سکتے ہیں ان پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس کا تذکرہ کرنا مقصود ہے، اور حالیہ چند واقعات جو ہمارے سامنے آئے ہیں اور مستقل آ رہے ہیں، ریپ کے کیسز کا معاملہ ہو، گھروں سے لڑکیوں کے فرار ہونے کا معاملہ ہو، خاندان والوں کو بائی پاس کر کے عشق و محبت کی داستانیں ان کا طرز عمل ہو، نکاح کے عمل کو چھوڑ کر زنا کے راستے کو اختیار کرنے کی بات ہو، شوبز کے نام پر اور ٹیلی ویژن اور میڈیا اور فلم اور ڈرامہ اس کے نام پر شریعت کے احکامات کی دھجیاں بکھیری جاتی ہوں، اور پھر اس کے نتیجے میں قتل بھی ہوتے ہوں، خودکشیاں بھی ہوتی ہوں، خاندان برباد، معاشرہ گندگی کا ڈھیر۔ یہ نتائج اس لیے ہیں کہ شریعت کے احکامات کو ہم نے نہ صرف یہ کہ پامال کیا بلکہ شریعت کی تعلیمات کا مذاق اڑایا، شریعت کے احکامات کو دقیانوس کہا ہے، شریعت کے احکامات کی بات کرنے والوں کو آؤٹ ورڈ یا بیک ورڈ کہا گیا ہے، بیک ورڈ معاف کیجیے گا، اور شریعت نے جو سزائیں عطا کی ہیں ان کو معاذ اللہ کچھ لوگوں نے وحشیانہ قرار دیا ہے، یہ نتیجے تو نکلنے ہیں اس کے۔ تو یہ حالیہ واقعات پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی، مگر جڑ میں جائیے نا، یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں، یہ خاندان کیوں برباد ہو رہے ہیں، یہ زنا کیوں عام ہو رہا ہے، یہ نکاح کے پاکیزہ راستے کو کیوں ترک کیا جا رہا ہے، اور کیوں ہمارے گھرانے آج اسٹیج پر آ چکے ہیں، یہ گفتگو ہے جو آج کی نشست میں کرنا مقصود ہے۔ اور آخر میں غزہ کی جو صورتحال ہے، دل جہل جاتا ہے انسان کا، سچی بات ہے، اللہ کہ دل مردہ ہو چکا ہو، ضمیر مر چکا ہو، انسانیت ہمارے اندر سے ختم ہو چکی ہو، تو پھر سے اس معاملے کی حساسیت، اس کی یاد دہانی، ہمارے بس میں جو کرنے کا کام ہے اس کی یاد دہانی، اور حکمرانوں کو جو غیرت آنی چاہیے، ہمارے حکمراں ہوں یا دیگر مسلم ممالک کے حکمراں ہوں، ان کو جو توجہ ہمیں دلانی ہے اس کا تذکرہ گفتگو کے آخر میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہمارے دین نے حیا کو بڑی اہمیت دی ہے۔
اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کی مختلف احادیث ہیں. کبھی حضور فرماتے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ حیا اور ایمان قرانا، یہ دونوں ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں. جیسے دوست ایک ہی جگہ ساتھ دکھائی دیتے ہیں نا، تو فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں دوست ہیں، ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں. اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. دو دوست بیٹھے ہیں، ایک کے گھر سے فون آ گیا، وہ اٹھتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے. بلکہ چار بھی بیٹھے ہوں، کسی ایک گھر سے فون آ گیا تو باقی تین بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو حیا اور ایمان ساتھی ہیں، اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پچھلی نبوت کے کلاموں میں سے یہ بات بھی ہے، یعنی انبیاء اور رسولوں کی مشترکہ تعلیم کا یہ بھی نقطہ ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ جو کرو گے وہ کم ہے، جو تباہی آئے گی وہ کم ہے، جو بربادی آئے گی وہ کم ہے. جب تم میں سے حیا نکل جائے تو تم جو چاہو سو کرو، پھر تم اپنے آپ کو خود ہی بھگتو اور اپنے آپ، یہ تشریح میں کر رہا ہوں، اپنے آپ کی بربادی کے خود ہی تم سامان کرو گے پھر. تو یہ مختلف احادیث جامع ترمذی میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ہمیں ملتی ہیں، جہاں حیا کی اہمیت کو جا بجا اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمایا. باقی ایک تفصیلی نقطہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ حیا ایک فطری جذبہ ہے جو بندے کو گناہ سے روکتا ہے. حیا ایک فطری جذبہ ہے جو بندے کو گناہ سے روکتا ہے. اگر وہ فطری جذبہ ختم ہو گیا، بے باکی آ گئی، تو سب کچھ ہوگا، بد اخلاقی بھی ہوگی. اگر کوئی اولاد ماں باپ سے سینہ تان کر، چیخ کر، چلا کر بات کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا بے حیا ہے. حالانکہ وہاں کوئی لباس کا مسئلہ نہیں، ابھی پردے کا مسئلہ نہیں، یہ بد اخلاقی جو اس نے کی ہے اس کو ہم کہہ رہے کہ یہ بے حیا ہو گیا. تو حیا ایک فطری جذبہ ہے جو بندے کو گناہوں سے روکتا ہے. البتہ اسی کے ذیل میں پھر وہ تعلیمات ہیں جہاں نکاح کی ترغیب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دلائی. مثال کے طور پر بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور فرماتے کہ نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. یہ نکاح کرنا، یہ نکاح نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، پرائیویٹس کی حفاظت کرتا ہے. ترغیب دلائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. تو حیا ایک بڑا موضوع ہے، وسیع موضوع ہے، ساری زندگی کے معاملات پر پھیلا ہوا ہے. لیکن وہ جو نکاح کی ترغیب دلائی ایک فطری خواہش کی تکمیل کے لیے، اور زنا پر پابندی لگائی گئی، اور پھر ان سے متعلق جو احکامات دیے گئے وہ بھی حیا کی حفاظت کے لیے. تو اس حدیث میں کیا ہے؟ اے نوجوانوں تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے. اور یہ نکاح کیا کرتا ہے؟ نگاہ کو نیچا رکھتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. پھر حضور نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ابھی نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ روزہ رکھے. یہ روزہ کیا ہے؟ اس سے تقوی بھی پیدا ہوتا ہے، ضبط نفس بھی پیدا ہوتا ہے، سیلف کنٹرول بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو فطری خواہش ابھرتی ہے اس کو کنٹرول کرنا بھی آسان ہوتا ہے بندے کے لیے. یہ راستہ بھی حضور نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ ایک بات بعد میں آ جائے گی کہ دین میں نکاح کا عمل بڑا آسان ہے. ہم نے نکاح کو مشکل بنایا ہے، اتنی پابندیاں لگا دیں، اتنے خرچے لگا دیے، فضول رسومات، اتنے ارمان اس میں ہم نے شامل کر دیے کہ نکاح مشکل ہو گیا. اور نکاح مشکل ہو گیا تو آسان کیا ہو گیا ہے؟ زنا آسان ہو گیا ہے. اس کی تفصیل ابھی آگے آ جائے گی کہ جسم کے کون کون سے اعضاء زنا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر نکاح کی استطاعت نہیں تو بندہ روزہ رکھے، وہ ایک حد تک ہی ہوگا نا، کب تک روزے رکھے گا وہ؟ لیکن جس کی واقعتاً استطاعت نہیں اس کو تو روزے کی تعلیم دی گئی. بقیہ یہ کہ نکاح کے عمل کو آسان کیا گیا ہے. وقت ہوا تو آگے چل کر بات ہو جائے گی، ہمارا مستقل موضوع، اس پر مستقل کلام ہمارے ہوتا رہتا ہے. بہرحال یہ چند باتیں تو تھیں حیا کی اہمیت کے اعتبار سے، اور اس کے ذیل میں نکاح کی ترغیب کے نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. جمعے کے دن آخر میں خطبے میں ایک آیت ہم سنتے، میں نے بھی ابتدا میں تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا حکم دیا، 3 باتوں سے منع کیا. کسی خطاب جمعہ میں ماضی میں، مجھے یاد نہیں کہ کراچی میں یا لاہور میں، اس پر ہم کلام بھی کر چکے ہیں. سورہ نحل کی آیت نمبر 90، سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں ذکر ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا. تفصیل میں نہیں جا رہا. 3 باتوں کا حکم، 3 باتوں سے اللہ نے منع فرمایا. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ.
اللہ فحشا سے منع کرتا ہے، منکر سے منع کرتا ہے اور زیادتی کے کاموں سے منع کرتا ہے۔ فحشا اور منکر میں تھوڑی تفصیل ہے۔ کھلی بے حیائی کے کام یہ فحشا کے ذیل میں آتے ہیں، کھلی بے حیائی کے کام یہ فحشا کے ذیل میں آتے ہیں۔ منکر وہ ہماری فطرت بھی پسند نہیں کرتی، شریعت نے بھی اس کو منع کیا ہے۔ بہرحال اللہ 3 باتوں سے منع فرماتے، فحشا سے، منکر سے اور زیادتی کے کاموں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دعوت ہے۔ ہر جمعے کے خطبے میں عام طور پر اس کی تلاوت کی جاتی ہے آخر میں، سورہ نحل کی آیت نمبر 90۔ یہ تو رحمان کی دعوت ہے۔ ایک دعوت شیطان کی ہے، سورہ البقرہ میں اس کا مطالعہ کرتے آیت نمبر 169 169 میں سورۃ البقرہ میں ذکر آتا ہے شیطان کی دعوت کے حوالے سے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں برائی کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، برائی پر لگانا چاہتا ہے، بے حیائی پر لگانا چاہتا ہے۔ یہ 2 دعوتیں اور یاد رکھیے گا دنیا میں 2 ہی اصل دعوتیں ہیں، یا تو رحمان کی ہے شیطان کی۔ جیسے دنیا میں پارٹیاں اصلاً 2 ہی ہیں۔ سورہ مجادلہ 28 پارے میں پہلی سورت اس کی، سورہ مجادلہ میں 2 پارٹیوں کا ذکر آتا ہے، ایک ہے حزب اللہ، ایک ہے حزب الشیطان، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی۔ یہ 2 ہی پارٹیاں ہیں۔ دنیا میں دعوتیں بھی اصلاً 2 ہیں، رحمان کی دعوت ہے یا شیطان کی دعوت ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے دنیا میں اصلاً 2 ہی سسٹم ہیں، یا تو رحمان کا سسٹم ہوگا یا شیطان کا سسٹم۔ سیدھی سی بات، سیدھی سی بات۔ تو اگر اللہ کی شریعت نافذ نہیں تو رحمان کا سسٹم تھوڑا ہی ہے، شیطان کا سسٹم ہے۔ اور اگر مسلمان ملک دعویٰ کرے کہ مسلمان ملک ہیں اور اللہ کی شریعت نافذ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف قانون سازی کرے تو وہ شیطانی نظام ہے، وہ رحمان کا نظام نہیں۔ لاکھ دعوے کرتے رہو بیٹھ کر، 2 ہی نظام ہے دنیا میں، رحمان کا یا شیطان کا۔ 2 ہی دعوتیں ہیں، رحمان کی یا شیطان کی، 2 ہی پارٹیاں ہیں، اللہ رحمان کی یا شیطان کی۔ تو رحمان کی دعوت کیا ہے؟ وہ بے حیائی سے روکتا ہے، وہ منکرات سے روکتا ہے۔ شیطان کی دعوت کیا ہے؟ بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، بے حیائی پہ تمہیں لگانا چاہتا ہے اور برائی پہ تمہیں لگانا چاہتا ہے۔ تو نکاح کے پاکیزہ بندھن کی دعوت کس کی ہے؟ رحمان کی۔ اور زنا کے راستوں کی دعوتیں کس کی ہیں؟ شیطان کی۔ سیدھی سی بات، سمجھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ تو یہ ایک دوسرے کی بالکل مخالف 2 دعوتیں، ایک رحمان کی دعوت اور ایک شیطان کی دعوت۔ اب آئیے، زنا حرام ہے ہمارے دین میں، نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پوری کی جا رہی ہیں۔ زنا کا عمل عام سی بات ہے، اس کی فقہی اور ٹیکنیکل تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ اس زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور نہ صرف یہ کہ حرام قرار دیا گیا ہے بلکہ وہ ذرائع، وہ مینز جو اس زنا کے بالآخر عمل تک لے جا سکتے ان سے بھی روکا گیا ہے۔ زنا تو ہے ہی حرام، زنا تو ہے ہی منع، اس پر ہے بھی شدید سزائیں، وہ ذکر آگے آئے گا۔ لیکن صرف زنا ہی منع نہیں کیا گیا، زنا کی طرف لے جانے والے راستوں پر بھی پابندی لگائی گئی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھتے ہیں، اور سورہ بنی اسرائیل کا 3 اور 4 رکوع ہمارے ہاں وہ منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، جسے بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مرتبہ تفصیل سے بیان کیا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی 3 اور 4 رکوع میں 10 بڑے احکامات جو تورات میں عطا کیے گئے تھے انہی کا حاصل سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ وہاں یہ ذکر بھی آیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، انہو کان فاحشہ، بے شک یہ کھلی بے حیائی کا راستہ ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ کھلی بے حیائی کا راستہ اور بہت ہی برا طریقہ ہے۔ کھلی بے حیائی یہ فطرت انسانی کے خلاف ہے، یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ رحمان کے حکم کے خلاف ہے، یہ معاشرے کو، گھروں کو برباد کر دینے والی بات ہے، نسل انسانی کو برباد کر دینے والا راستہ ہے۔ بہرحال فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، وہ تو حرام ہے، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کو فقہا اور علماء کہتے ہیں سد الذرائع، ذریعے کی جمع ہم سمجھتے ہیں، صد کہتے ہیں دیوار کو۔ تو وہ راستے جو زنا تک لے جانے والے ان پر دیوار لگا دی گئی، ان پر روک لگا دی گئی، ان سے منع کر دیا گیا۔ اب اس ذیل میں ہمارے دین کی بہت ساری تعلیمات ہیں، میں کچھ کا ذکر آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو معروف ہیں۔ بڑی حکمت کیا ہے؟ یہ زنا سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کیوں؟ معاشرے گندے ہوتے ہیں، معاشرے برباد ہوتے ہیں، معاشرے تباہ ہوتے ہیں، گھر برباد ہوتے ہیں،
گھریلو زندگی برباد ہوتی ہے، خاندانی نظام برباد ہوتا ہے، فیملی سسٹم برباد ہوتا ہے، زوجین کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اولاد میری ہے کہ نہیں، تو کیا باپ شفقت کرے گا کسی بچے پر؟ خاک کرے گا وہ مرد، بلکہ وہ مرد کیا خاک شفقت کرے گا اس پر؟ پورا نظام برباد۔ بہرحال معاشرے کو گندگی سے، تباہی سے، بربادی سے بچانے کے لیے ان کی ظاہری صحت بھی ٹھیک رہے، باطنی صحت بھی ٹھیک رہے، ان کی جسمانی صحت بھی ٹھیک رہے، ان کی روحانی صحت بھی ٹھیک رہے، یہ بڑے مقاصد ہیں۔ اور ان مقاصد کے تحت نہ صرف یہ کہ زنا حرام کیا گیا، بلکہ زنا کی طرف لے جانے والے راستوں سے بھی روکا گیا، یا ان راستوں پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اب مثال کے طور پر ہم قرآن کریم میں مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے۔ سورۃ النور کا مطالعہ کریں، آیت نمبر 30 ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ پہلے مردوں کو کہا گیا کہ نگاہوں کی حفاظت کریں، پھر عورتوں کو کہا گیا نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کیوں؟ یہیں سے تو بات شروع ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بری نگاہ، بدنگاہی جسے کہتے ہیں، یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ بری نگاہ، جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے برے ارادے سے نگاہ ڈالنا، شہوت سے نگاہ ڈالنا، بری نگاہ، یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، پھر شرمگاہ، پرائیویٹس، یہ شرمگاہ پھر اس کی تصدیق کرتی ہے، تکذیب کرتی ہے۔ شیطان کی بات کو مانتے مانتے یہاں سے کام شروع ہوتا ہے، اور بندہ غلط جگہ اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، حرام ذریعے سے پورا کرتا ہے، گویا شیطان کی دعوت پوری اس سے قبول کر لی۔ تو پھر شرمگاہ تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یہ یہاں سے۔ اس کا ایک اور خطرناک نتیجہ، آج کل لوگ کہتے ہیں نا نمازوں میں مزہ نہیں آتا، عبادت میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں لطف نہیں آتا، ہے نا؟ یہ عبادات کی لذت چھن جاتی ہے اس بد نگاہی کی وجہ سے۔ کہاں مزہ آتا ہے؟ وہ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، بڑے خطیب تھے۔ وہ دور تھا کہ رات بھر لوگ سن لیا کرتے تھے گفتگو، مگر ہماری زبان میں بور نہیں ہوتے تھے۔ آج تو راتیں کہاں لگتی ہیں، بہت بڑی تعداد کو پتہ ہے۔ ان کا دور تھا، لیکن راتیں جاگ کر بھی لوگ ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کیفیت میں آ کر انہوں نے بھی کہا کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں، میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں۔ یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں، یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں، اور قرآن سن کر اونگتے ہیں، قرآن سن کر اونگتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بھی نہیں تھا، اس دور کی باتیں ہیں۔ آج ہم 2025 میں بیٹھے ہیں، عیسوی میں، کہاں کہاں جھومتے ہیں، کہاں کہاں مست ہوتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں وقت لگاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے۔ اور قرآن کے لیے اونگتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ یہ بد نگاہی ہے، براہ راست اس کا اثر بندے کی روح پر، اس کے باطن پر پڑتا ہے۔ شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے نا، اور پھر شرمگاہ تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یہ تو حدیث کا حاصل ہوا۔ ایک نتیجہ اور کیا ہے؟ عبادت کی لذت چھن جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اس بدنگاہی کی۔ اللہ میری، آپ کی، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم سب کمزور ہیں، میں بھی کمزور ہوں، اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ اللہ تو ہی حفاظت فرما ہماری۔ تو ہمارے دین نے نگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ سورہ نور کی آیت 30 ہے، سورہ نور کی آیت 31 ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ یہ تو بات ہو رہی ہے کن کن حوالوں سے تعلیمات دی گئی ہیں، اور یہ سب سد ذرائع کے ذیل میں بھی ہیں تاکہ وہ زنا کے عمل تک بندہ نہ پہنچے۔ پھر دین نے ستر اور حجاب کے احکامات دیے ہیں۔ ستر ایک پوری اصطلاح ہے۔ نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو جسم کو ڈھانپنا ضروری ہے نا۔ مرد کے لیے ناف سمیت، ناف سے لے کے گھٹنوں تک کا حصہ ڈھانپنا لازم ہے، یہ کم از کم ہے، لیکن باوقار لباس پہننا چاہیے۔ عورت نماز میں کھڑی ہو، سارے جسم کو ڈھانپے، چہرہ، ہاتھ اور پیر جو پنجے اس کے وہ کھلے رہ سکتے ہیں، یہ ستر کہلاتا ہے۔ پھر ہے حجاب سے متعلق احکامات، اردو میں ہم پردہ کہتے ہیں، اس سے اردو میں ہم پردہ کہتے ہیں۔ پھر محرم نامحرم کی تمیز بتائی گئی ہے نا ہمارے دین میں، قرآن پاک میں ہے نا۔ محرم کون ہے؟ جس سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو محرم اور نامحرم میں فرق ہوگا۔
تو محرم کے سامنے آنا اور نامحرم کے سامنے آنا فرق ہوگا۔ البتہ لباس کے حوالے سے تعلیم مرد کے لیے بھی ہے، لباس کے حوالے سے تعلیم عورت کے لیے بھی ہے۔ حیا کی حفاظت کے لیے رہنمائی مرد کے لیے بھی ہے، حیا کی حفاظت کے لیے رہنمائی عورت کے لیے بھی ہے۔ البتہ پھر عورت کے لیے مزید ہے، ایک خاتون اپنے محرم کے سامنے ہے تو کیا لباس ہوگا؟ معمول کا لباس، جسم ڈھانکا ہوا ہو، مناسب سی چادر ہو، سر پہ ڈال لے، سینے پہ ڈال لے، کفایت، مناسب دوپٹہ ہے، بڑی چادر ہے، مناسب ہے، کفایت کر جائے گی۔ چہرہ کھلا، ہاتھ پیر کھلے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے محرم کے سامنے۔ اور جب محرم اور نامحرم کا فرق کیا گیا تو لا محالہ سیدھی سی بات ہے، پھر محرم کے سامنے آنے کی کیفیت میں اور نامحرم کے سامنے آنے کی کیفیت میں فرق ہوگا۔ گھر سے باہر خاتون جائے تو قرآن پاک میں جلباب کا لفظ آتا ہے، جلابیب۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جلابیب جلباب، جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، پورا جسم ڈھانپ لیا جائے، چہرے کو بھی چھپا لیا جائے۔ اور بعض صحابہ کی ایک روایت کے مطابق ایک آنکھ کھلی رکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال تو یہ ہے پوری چادر سے جسم کو ڈھانپ لیا جانا، یہ معمول کے لباس سے آگے بڑھ کر ہے۔ اور ایک بڑی تعداد امت کی اکثریت علماء کی اسی سے اتفاق کرتی ہے کہ نامحرم کے سامنے خاتون کو چہرہ بھی چھپانا چاہیے۔ بعض حضرات کی رائے برعکس ہے، وہ تفصیل کا موقع نہیں، مگر ہم چہرے کے چھپانے کی رائے والے معاملے کو سمجھتے ہیں، ہم اسی کے قائل ہیں، اسی کو ہم بیان کرتے، اس کے دلائل بھی اپنی جگہ پر۔ یہ ہے پردے سے متعلق احکامات، سطر، حجاب، پردہ، یہ سب بھی کس لیے؟ عفت کی، پاک دامنی کی حفاظت کے لیے، حیا کی حفاظت کے لیے، اور وہ جو برا عمل ہے وہاں تک معاملہ نہ جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں 6 اعضاء کے زنا کا ذکر ہے، اللہ اکبر۔ یہ روایت ہے مسلم شریف میں، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے، نامحرم کو برے ارادے سے دیکھنا، کان بھی زنا کرتے ہیں، نامحرم کی باتوں کو لذت لیتے ہوئے شہوت کے ساتھ سنتے رہنا، زبان بھی زنا کرتی، نامحرم سے بلا وجہ بلا ضرورت مزے لینے کے لیے باتیں کرنا، دل بھی زنا کرتا ہے، نامحرم کا خیال لا کر اس کو پکانا دل کے اندر، ہاتھ بھی زنا کرتا ہے، نامحرم کو ٹچ کرنا، چھونا، اور پیر بھی زنا کرتا ہے، ایسے مقام تک جانا ان پیروں سے چل کر کہ جہاں یہ مواقع میسر ہوں۔ کتنے اعضاء ہو گئے؟ 6 اعضاء، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، دل ہے، ہاتھ ہے اور پیر ہے۔ اب ہم جائے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھوڑ دیں لبرلز کیا کہتے ہیں، سیکولر کیا کہتے ہیں، اور میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، اور ہمارے گھرانوں میں اور ہماری تقریبات میں کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے تعلیمی اداروں میں غلط ہو رہا ہے اکثر۔ یہاں ہم اللہ کی کتاب بیان کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی تعلیم بیان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریں ہم کہاں کھڑے ہیں آج۔ اور چھونے کا معاملہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھونک دے، گوارا کر لو، برداشت کر لو، کسی قدر بات سخت ہے، جھرجھری آ جائے بندے کو، کوئی تمہارے سر میں کیل ٹھونک دے، اس کو گوارا کر لینا، برداشت کر لینا، مگر تم نامحرم کو چھوؤ، وہ تمہیں چھوئے، یہ برداشت نہ کرنا۔ آج کیا نہیں ہو رہا؟ شادی بیاہ کی تقاریب میں، گھروں کی تقاریب میں، کزنس کے درمیان نامحرم ہے، کزنس نامحرم ہے بھائی، تعلیمی اداروں میں، دوستوں میں، کلاس رومز میں، کلاس میٹس میں، یونیورسٹیز میں، ہاسٹلز میں، اور 100 گنا آگے پھر فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، کیا نہیں ہو رہا بھائی؟ کہاں شرعاً کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی؟ جی ہو رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے بھائی، یہ غلط ہونے کو غلط کہا جائے، اس کے ہونے کو دلیل تھوڑی بنایا جائے گا کہ یہ صحیح ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طریقے پر مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے منع کیا گیا ہے۔ ضرورت کی بات کرنی ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ اللہ نبی مکرم علیہ السلام کے صحابہ کا حکم دیتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویوں سے کوئی بات کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حجاب، حجاب کے پیچھے سے مانگنا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53 میں ہے۔ کچھ مانگنا ہو، صحابہ سے بڑھ کر کوئی عظمت والا ہوگا انبیاء کے بعد؟ اب نبی علیہ السلام کی خواتین، ازواج مطہرات سے پاکیزہ کوئی خواتین ہوں گی؟ اتنے پاکیزہ لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی کے صحابہ نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، پردے کے پیچھے سے، حجاب کے پیچھے سے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53۔ اور آگے قرآن کہتے ہیں تمہارے ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے،
اتنے پاکیزہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے. یہ 2025 عیسوی میں بیٹھنے والوں کا حال کیا ہمیں پتہ ہے, کتنی احتیاط کرنی چاہیے اور کہاں ہم کھڑے ہیں. اسی طرح حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جب دو نامحرم تنہائی میں ہوں گے, تنہائی فزیکل بھی ہوتی ہے ورچوئل بھی ہوتی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کانٹیکٹ سامنے بیٹھ کر بھی اب ہے اور اسمارٹ فون لاکھوں یعنی فٹ دور بیٹھ کر بھی ہے اور سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کر بھی ہے. جب تنہائی میں دو نامحرم ہوں گے تو تیسرا کون ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا شیطان ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ شیطان تو شیطان ہے, وہ پاکیزہ جذبات پیدا کرے گا کوئی؟ استغفر اللہ. یہ وہ سارے راستوں پر پابندی لگائی ہیں. پھر گھروں میں داخلے کے آداب قرآن پاک میں سکھائے گئے. بے دھڑک کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ, دستک دے کر, تعارف کرا کر, سلام کہہ کر, اجازت دے کر پھر داخل ہو سکتے ہو. یہ گھروں کے داخلے کے آداب بھی سورہ نور میں سکھائے گئے ہیں تاکہ نامحرم سے سامنا نہ ہو جائے. اسی طریقے پر فحش مواد ہو, سارا کانٹینٹ جو فحش ہے, اس کیفیت کو, جذبات کو بھڑکانے والا ہے, وہ کانٹینٹ ریٹن ہو, لکھا ہوا ہو, آڈیو میں ہو, ویڈیو میں ہو, ویب سائٹس پر ہو, سوشل میڈیا پر ہو, فلمیں, ڈرامے, ناچ گانے کسی شکل میں بھی ہو, یہ سارا فحش کے لٹریچر جو ہے, کانٹینٹ جو ہے, مواد جو ہے, یہ اس زنا تک بالآخر لے جانے والا, اس پر بھی پابندی لگا دی گئی. اور آج تو گاڑی بھی بیچنی تو عورت کو پہلے بٹھاتے ہیں, اس کے اوپر پھر بیچتے ہیں. واٹ آر یو سیلنگ, دا کار اور دا وومن؟ عورت کو بیچ رہے ہو, گاڑی کو بیچ رہے ہو, کیا بیچ رہے ہو آخر؟ انا للہ و انا الیہ, تماشا کھلواڑ بنا کے رکھا ہوا ہے. استغفر اللہ. اور دنیا کے سامنے امیج پیش کرنے کے لیے میراتھن میں عورتوں کو دوڑائیں گے, یہ کریں گے, عورتوں کو نمایاں کر کے دکھائیں گے. جناب کیا ہے سارا یہ عورت کی تذلیل ہے, ذلیل کیا جا رہا ہے اس کو. اور اگر یہ بات کسی کو سمجھنی ہے نا زیادہ, تو جو ریورٹڈ مسلم خواتین ہیں, جو غیر مسلم سے اسلام میں داخل ہوئی ہیں, جو خواتین یورپ, کینیڈا, پڑھیں ان کی زندگیوں کو, انہیں اسلام کی پاکیزہ چیزیں اور پاکیزہ تعلیمات سمجھ آئیں. اس گندگی کے ڈھیر میں جہاں وہ جی رہی تھیں, ان کو سکون ملا تو قرآن پڑھ کر سکون ملا, تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم پڑھ کر. ان کو اسلام کا فیملی فیبرک جو اسلام دیتا ہے, اسلام جو فیملی سسٹم دیتا ہے, نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کرتا ہے, عفت والی زندگی عطا کرتا ہے, ایک عورت کو جو کئی محرم مردوں کی پروٹیکشن عطا کرتا ہے, عزت دیتا ہے, تکریم دیتا ہے. پڑھیں جا کر ان کو. اگر اپنی سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو غیر اسلام قبول کر کے آئے, اسلام کو پڑھ کر آئے, اسلام کو سمجھ کر آئے, ان کو پڑھ لیا جائے. بہرحال یہ سارا فحش لٹریچر, یہ اگلے الفاظ کہتے ہوئے جھجک آ رہی ہے مجھے, پتہ ہے آپ لوگوں کو, پتہ ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی, مگر وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے جھجک آ رہی ہے. آج کھیل کے نام پر اور چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹس کے نام پر اس قوم کے نوجوانوں کو کہاں لے جایا جاتا ہے؟ پھر وہ پورنوگرافی, پھر اس سے آگے بڑھ کر گستاخیوں کے معاملات, اور ایک پوری گندگی کا ڈھیر ہے جس وقت سوشل میڈیا پر بھرا ہوا ہے. غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا علیہ السلام, حیا ایمان دونوں ساتھی, ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. دین نے نشہ آور چیزوں پر پابندی لگائی. کئی مرتبہ زنا کے معاملات میں یہ رقص و سرور کے معاملات, ناچ گانے کے معاملات, یا شراب لا محالہ اس میں اٹیچ ہوتی, لیکن تمام نشہ آور اشیاء پر پابندی لگائی گئی. اور آج ہماری حالت کیا ہے آگے میں ذکر کروں گا. ہم کھڑے کدھر ہیں نشے کے استعمال میں. تو نشہ آور اشیاء پر پابندی لگائی. نکاح کی ترغیب دلائی گئی, جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نوجوانوں, تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے, کہ یہ نکاح کرنا نگاہ کو نیچے رکھتا ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرے. ترغیب دلائی گئی. بھائی شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں, والدین کے بارے میں, زوجین کے بارے میں, اولاد کے بارے میں, پوتوں کے بارے میں, سبحان اللہ, ان پر عمل کا, وراثت کے بارے میں عمل تب ہوگا جب گھر بنیں گے نا. نکاح سے گھر بنے گا تو ان احکامات پر عمل ہوگا. تو شریعت تعلیم دیتی, ترغیب دلاتی نکاح کی. حضور فرماتے ہیں نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. آپ نے فرمایا نکاح تمام انبیاء کی سنت ہے. اللہ اکبر. پھر دین نے نکاح کو آسان کیا ہے. یہ ہم نے ظلم کر کے نکاح کو مشکل بنایا. بڑے بڑے ارمان, لمبے چوڑے ارمان بچوں کے دل و دماغ میں ڈال کر, ان کی دنیا جہاں کی پروگریشن تو ہو رہی ہے, دنیا جہاں کا پروگریس تو ہو رہا ہے, لیکن ان کی نکاح کی عمریں نکل رہی ہیں. اور غیر فطری سی بات ہے, بند ادھر باندھیں گے کہیں اور سے پانی نکل آئے گا. پھر وہ ہاتھ کا زنا اور کان کا زنا اور زبان کا زنا اور دل کا زنا اور پیر کا زنا کہاں جائے گا؟ وہ ادھر ہی آئے گا. تو آسان کیا ہے شریعت نے.
نکاح کا اعلان ہے، اچھا ہے کہ مسجد میں اس کا خطاب ہو جائے، گفتگو ہو جائے. مہر ادا کرنا، کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے، مناسب حال ایک ولیمے کا اہتمام. بس کفالت کی ذمہ داری شوہر پر ہے اور وہ اپنے مناسب حال جو اخراجات ہیں وہ پورے کرے. اس کے لیے لمبے چوڑے ہم نے جو رسومات کے ڈھیر پیدا کر دیے اور لمبے چوڑے ہم نے پلان بنا ڈالے، نتیجے کیا؟ جوانیاں لٹ رہی ہیں، زنا کے راستے آسان ہو رہے ہیں اور بربادی آ رہی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ ایک تحریک کے عنوان سے، نکاح ایک آسان تحریک یا نکاح آسان کرنے اس کی تحریک، اس کے حوالے سے ہم مستقل نکاح کے خطبے میں ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ نکاح کا عمل آسان ہو. اور یاد رکھیں ماں باپ، اگر اولاد کی نکاح کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، وہ برائی میں مبتلا ہو رہی ہے، تو ماں باپ ذمہ دار ہوں گے، جواب دیں گے اللہ کے. آسان کر دیں نکاح کے عمل کو اور ارلی میرج اس کی کوشش کریں، جلد نکاح کی کوشش کی جائے تاکہ ایمان اور حیا ہمارے بچوں کی محفوظ رہ سکے. پھر اللہ کے دین میں زنا کا عمل اگر کوئی کر لے تو بڑی سخت سزائیں بتائی گئیں. غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے، غیر شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا سورہ نور آیت نمبر 2 میں ہے. اور اللہ کیا فرماتا ہے سورہ نور میں؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور ان دونوں کے معاملے میں اللہ کے دین کے حوالے سے کو تم نرمی نہ برتنا. ادھر مساوات ہے بھائی، چور مرد ہو یا چور عورت ہو، سورہ مائدہ دونوں کو سزا ملے گی. زانی مرد ہو زانی عورت ہو، سزا دونوں کو ملے گی شریعت کے حکم کے مطابق. البتہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وضاحت فرمائی، یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے ہے اگر وہ زنا کا ارتکاب کرے، اور فرمایا 100 کوڑوں کی سزا ہے. اور یہ اللہ کا دین، اللہ کا حکم، اس بارے میں کوئی نرمی تمہارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے. بیچارے کو سزا ہو جائے گی، وہ بھائی یہ سزا 2 کو ہوگی، کروڑوں کو عبرت ملے گی، لوگوں کے ایمان اور حیا محفوظ ہوں گے. ہاں شریعت میں اس طرح کی سزائیں جو حدود کی ہیں، سخت سزائیں، ان کا ثبوت بھی بڑا کڑا ہے. 4 گواہ خود دیکھیں اور بغیر کسی شبے کے گواہی دیں وغیرہ، یہ تفصیلات ہیں اس میں. اگر وہ سارے تقاضے پورے ہو جائیں ثبوت کے تو وقت کی مسلمہ تسلیم شدہ جو اتھارٹی ہے، حکومت وغیرہ، اس کے تحت سزا کا نفاذ ہوگا. یہ تفصیل ہے اس میں، یہ تفصیل ہے اس میں، لیکن ہے سخت سزا. یہ تو ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے، ہیں کڑی شرائط، 4 بندے خود دیکھیں اور گواہی بھی دیں، آسان بات ہے، بغیر کسی شبے کے، کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، تفصیل ہے اس میں. لیکن اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم شرعی ثبوت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو وقت کی مسلمہ تسلیم شدہ اتھارٹی حکومت وہ سزا کو نافذ کرے گی. اور یہ رجم کی سزا ہے شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے. رجم کی سزا، رجم کا مطلب ہے پتھر مار مار کر ہلاک کرنا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ. بندہ ہلتا ہے کہ نہیں؟ بندہ 100 مرتبہ سوچے گا، اگر یہ سزا کا نفاذ، اس کا قانون موجود ہو، 100 مرتبہ سوچے گا نہیں حرکت کرنے سے پہلے، تو کرے گا یہ حرکت؟ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس قدر سخت سزا کیوں ہے؟ تاکہ لوگ جرم سے باز آئیں. کیوں باز آئیں؟ تاکہ زنا نہ کرے. کیوں نہ کریں؟ تاکہ گھر، معاشرے، عفت، حیا، ایمان محفوظ رہ سکے. یہ ہے پورا، میں نے آپ کے سامنے منظرنامہ رکھا. کچھ احکام اور بھی ہیں. یہ میں نے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی. کس لیے؟ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اس سے روکنے کے لیے یہ سد الذرائع، shun the doors that can lead towards the عمل of zina، جو سارے راستے زنا کی طرف لے جا سکتے ہیں، بند کر دو ان کے دروازے. اور یہ آخری بات پوری میں کر لوں، یہ جو سزا کا نفاذ ہے نا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اور اللہ کے دین، اللہ کے حکم کے بارے میں ان کے معاملے میں کوئی نرمی نہ برتنا، سزا نافذ ہوگی. اور ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، آخرت کے دن پر، تو یہ تقاضا ہے کہ سزا کا نفاذ ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور چاہیے کہ ایمان والوں کا ایک گروہ اس کا مشاہدہ کرے. کس کا؟ سزا کا، تاکہ عبرت آئے. یہ قرآن اکیڈمی ڈی ایچ اے کراچی ہماری، نیچے ہمارے آفیسز ہیں. میں شروع 97 میں یہاں پر آیا تھا، اور اس زمانے میں ایران کی ایک ویڈیو کسی صاحب نے ہمیں دکھائی. 27 منٹ کی ویڈیو تھی. 3 منٹ کے بعد میرے پسینے چھوٹ گئے.
3 منٹ کے بعد، ابھی تو پہلے ہی پتھر پڑا تھا اس کو، جھرجھری کے آ گئی، پسینے چھوٹ گئے، بند کر دیے میں نے اس ویڈیو کو. یہ ہے مقصد، عبرت حاصل ہونی چاہیے. یہ تو ہو گئی دین کی تعلیم. اب صورتحال کیا ہے ہماری؟ ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ آزاد اختلاط، پردے کے احکامات کی دھجیاں بکھیرے جانا. کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ دین پر عمل پیرا ہیں، پردے اور اس کے حجاب کے احکامات پر عمل پیرا ہیں، لیکن وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. ایک بڑی تعداد ہے جو اس کے برعکس ہے، اور اس بڑی تعداد میں ایک تعداد ہے جو دھڑلے سے ان احکامات کا مذاق اڑا رہی ہے. کیا ہے جی؟ پردے کے احکامات کا جو ہے مذاق اڑایا جانا، آزاد اختلاط کی بات، کو ایجوکیشن، کو ورک پلیسز، مرد عورت کا آزاد اختلاط، لڑکی لڑکیوں کا آزاد اختلاط. ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، شتر مرغ کی طرح کب تک اپنے ریت کے اندر ہم سر دیے بیٹھے رہیں گے؟ کیا حشر ہو رہا ہے آج جی؟ آزادی کے نعرے، عورت کی آزادی کے نعرے، اور اس آزادی کے نعرے پر اس کو کھلواڑ بنا کر پریزنٹ کرنے کی باتیں. نشہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے؟ اس شہر کراچی کی گیٹڈ کمیونٹیز کے اندر نشہ، لاہور، اسلام آباد بھرا ہوا ہے، تعلیمی ادارے بھرے ہوئے ہیں. ایک بہت بڑے شہر کے انٹرمیڈیٹ بورڈ کے چیئرمین نے 1 گھنٹہ مجھ سے الگ سے ایک موضوع پر خطاب کرنا تھا، الگ بات ہوئی 2 گھنٹہ، 1 گھنٹہ بتا رہے جہاں ہاتھ ڈالا ٹیچرز، پرنسپل، سپورٹ اسٹاف اور اسٹوڈنٹس، بچے بچیاں، نشہ بھرا ہوا ہے. بہت بڑا ادارہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کراچی بھی، لاہور بھی، بہت ہائی اپس کا ادارہ ہے. 6 7 کلاس کی بچیاں نشہ کر رہی ہیں، ہاں نشہ کر رہی ہیں. پریشان ہو گئے لوگ، بھرا ہوا ہے. پرائیویٹ انسٹیٹیوشن چلانے والے ہم جانتے ہیں انہیں، کہہ رہے ہیں اب یہ میٹ اپ پلیسز ہیں، ملنے ملانے کے بہانے ہیں سارے. تعلیم دینے کے ساتھ ناچ گانا، تعلیم دینے کے ساتھ ہلا گلا، تعلیم دینے کے ساتھ وہ پروڈکٹس کے میں ان کا نام نہیں لے سکتا بھی آپ کے سامنے، اس کی مارکیٹنگ کے لیے وہاں پہ پروگرامز ہو رہے ہیں. اس کا کیا تعلق ہے تعلیم سے؟ یہ ناچ گانے کا کیا تعلق ہے تعلیم سے؟ یہ پارٹیز کا کیا تعلق ہے تعلیم سے؟ یہ نشے کا کیا تعلق ہے تعلیم سے؟ بھرا ہوا ہے سارا. اور فحشاء کا معاملہ، میڈیا کہہ رہے جناب وہ فلاں لڑکی کا یہ مسئلہ ہو گیا، فلاں کا وہ مسئلہ ہو گیا. ارے مجرم تو تم ہو، سارا دکھایا، جذبات بھڑکائے، سب کچھ ہوا، اب کوئی تو کرے گا. بچیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہو رہا، بچوں کے ساتھ زیادتیاں نہیں ہو رہی، درندے ان کو زیادتی کرنے کے بعد مار نہیں ڈالتے، پھر چیختے ہو کہ یہ ہو گیا. تبھی تو دین نے کہا کہ راستے روکو. تم نے تو راستے صاف کیے، تم نے سارا گندگی کرنے دکھایا ہے. اب کوئی یہ کرتا ہے کوئی وہ کرتا ہے تو تم جو ہے وہ چیخنا شروع کرتے ہو، مرثیہ کہنا شروع ہو جاتے ہو. اور آگے سے ہم کہیں کہ دین یہ بتاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ تم دقیانوس ہو، تم بیکورڈ ہو، تم پابندیاں لگانا چاہتے. پابندیاں رب نے لگائی ہیں جو میرا اور آپ کا خالق ہے. ہم کہیں کہ شریعت کے احکامات کو نافذ کرو، نکاح کو، ارے بھی عمر ہی کیا ہے، یہ بھی تو زندگی کے مزے لینے کے بعد نکاح کریں گے تو بچے گا کیا ان کے اندر؟ آپ کے میرے شہر کی یونیورسٹیز کے بچے آگے بتاتے ہیں 21 اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس ہے، 18 بچے ڈپریشن کا شکار ہے. آدھا ڈپریشن ہے عشق و محبت کی داستانوں کا، آدھا ڈپریشن ہے جناب وہ جی پی اچھی آنی چاہیے، وہ مارکس اچھے آنے چاہیے ورنہ رشتے اچھے نہیں ہوں گے اور یہ نہیں ہوگا اور وہ نہیں ہوگا. آدھا ڈپریشن عشق و محبت کی داستانوں کا ہے. سوسائڈ، اسکول کے بچے بچیاں، ہاں اسکول کے بچے بچیاں، اس شہر میں چند مثالیں موجود ہیں. جناب اما ابا نہیں ماننے میں ملنے نہیں دے رہے، ہم نے جناب خودکشی کر لی، چٹ چھوڑ کے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر ہم کہیں کہ شریعت نافذ کرو. شریعت سخت سزائیں اللہ نے دی ہیں تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، وہ یہ گندے کام نہ کریں اور لوگوں کی زندگیاں، حیا، ایمان، گھرانے، معاشرے محفوظ رہ سکیں. تو کچھ لوگ کھڑے ہو کر کہتے ہیں بڑی وحشیانہ سزائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بڑی ظالمانہ سزائیں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو کلمہ کفر ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے معاشرے کے کچھ لوگ. پھر ہم روتے جناب وہ یہ ہو گیا فلاں کا، میں کسی خاص کیس کا معاملہ بیان نہیں کر رہا. پھر وہ ہو گیا، ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ کورٹ میرجز بھی ہوں گے، گھروں سے فرار بھی ہوں گی بچیاں، اور یہ آؤٹ آف دی جو ہے وہ شریعت، یہ سارے کام بھی ہوں گے. نکاح کے بندھن کو فراموش کر کے بھی ہوگا. ہم جنس پرستی بھی شروع ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہاں تک اب اپنی زبان کو روکیں؟ اب بھی ہمیں خیال نہ ہے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے آخر؟ اور حکومتی سرپرستی بھی ہے، اور حکومتی سرپرستی میں یہ سب کچھ چلنے بھی دیا جا رہا ہے. ان کو توجہ دلائیں، ان کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. کسی کو سینٹ کے الیکشن جیتنے، کسی کو اپنی سیٹیں بچانی، کسی کو اپنے مستقبل سنوارنے، کسی کو امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں جزیرے چاہیے، اور تو ان کے پاس ٹائم نہیں.
کیا ہمارے مقتدر طبقات ہوں، کیا ہمارے حکمراں ہوں، اور کیا اپوزیشن والے ہوں، پیسہ پیسہ، سیٹ، مال، دولت، یہی چاہیے ہمیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. قرآن کہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں، جنہیں ہم زمین میں اختیار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے. میں فیلڈ مارشل صاحب کو کہنا چاہوں گا، گو کہ ٹیکنیکلی ہمیں حکومت سے بات کرنی چاہیے. حکومت بھی کیسی حکومت ہے ہم سب کو پتہ ہے، اور اس وقت کس کی طاقت ہے ہمیں پتہ ہے. آپ کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے، اللہ پوچھے گا آپ سے اس کے بارے میں، اور اگلے مسئلے پر بھی میں نے عرض کرنا ہے انشاءاللہ. حکمرانوں سے ہم کہنا چاہیں گے اللہ نے طاقت دی ہے، اختیار دی، اللہ پوچھے گا. اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے حاکم یہ نہیں کر سکتے تو ان کو ہٹ جانا چاہیے اسمبلی کے اندر سے. جرم میں مبتلا ہے پھر آپ بھی، اگر شرعی احکامات نافذ نہیں ہو رہے، اگر یہ بے حیائی کو روکنے کے آپ کام نہیں کر رہے، اگر آپ یہ شریعت کے نفاذ کی طرف نہیں جا رہے اور ان سزاؤں کے نفاذ کی طرف آگے نہیں بڑھیں گے. تفصیل ہے، مانتے ہیں، لیکن کوئی اگر اس کی فکر نہیں ہے اللہ پوچھے گا ضرور. اس آیت کے آخر میں سورہ حج کی آیت 41 وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ پوچھے گا ضرور. میرے گھر کا ذمہ دار میں ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے گا. ہاں، میرے چھوٹوں کا ذمہ دار میں پوچھے گا اللہ مجھ سے. 25 کروڑ کے ذمہ دار تم ہو، 25 کروڑ پر تمہارا اختیار ہے، اللہ تم سے بھی پوچھے گا. وقت مکمل ہو رہا ہے، اس سے غزہ کے حوالے سے آخری چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. یعنی سچی بات ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر، آپ بھی دل رکھتے ہیں، میں بھی دل رکھتا ہوں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں. کس طرح بچوں کی لاشیں ہمارے سامنے، کس طرح بھوک کا ہتھیار یہ ظالم اور غاصب اسرائیلی صہیونی ریاست کے لوگ کس طرح ان بچوں کو اب یہ بھوک کو ہتھیار بنا کر شہید کر رہے ہیں، کس طرح. اور قربان جائیے اللہ کی قسم، آپ بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں، میری تو ہمت پوری ویڈیو دیکھنے کی اللہ کی قسم نہیں ہوتی، چند جھلکیاں اس میں سے ہم دیکھ پاتے ہیں. بچہ گود میں ہے اور وہ اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں رضینا ربا، ہم اپنے رب سے راضی ہیں، ہم اپنے رب سے راضی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی، اللہ ہمارے لیے کافی ہے. خدا کی قسم وہ کہہ رہے، ایک کا چچا زاد بھائی شہید ہوا، اس کو دفن کیا ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے، پوری تقریر میں نے سنی ہے. یار اے میرے بھائی، اللہ کے رسول سے شکایت کرنا ان لوگوں کی، اللہ کے رسول سے شکایت کرنا. یہ سیسی بیٹھا ہوا ہے مصر میں، یہ محمد بن سلمان بیٹھا ہوا ہے یہ سعودی عرب کے اندر، اور ان کے پروردہ لوگ آج یہود کا ساتھ دے رہے ہیں. اور مجھے اجازت دیجیے میں ایڈ کروں، آج ترکیہ ہے، یو اے ای ہے، اب بھی تجارت قائم ہے ان کی اسرائیل کے ساتھ. گیس دینے والے، ان کو بجلی دینے والے، ان کے فیول دینے والے، ان کو اور پروویژنز دینے والے کوئی کافر لوگ نہیں، یہ مسلمان ممالک ہیں. ظالم ہم لوگ، ہمارے کاندھوں پر یہ ظلم ہے آج. اور میں فیلڈ مارشل صاحب سے کہوں گا، آپ ٹرمپ سے آ کے مل کر آئے ہو، اللہ پوچھے گا آپ سے. میں کور کمانڈر سے کہوں گا مشورہ دو، اپنے فیلڈ مارشل کو مشورہ دے سکتے ہو آپ. میں پارلیمنٹ کے ممبر سے کہوں گا مشورہ دو اپنی کابینہ کو. میں عوام سے کہوں گا لکھو ان لوگوں کو، مطالبہ کرو ان کے سامنے، کوئی ان کو جگانے کی کوشش کرو، ان کو غیرت دلانے کی کوشش کرو. یہ لاشیں بھی ہمیں نہیں ہلا رہے، یہ لاشیں بھی ہمیں نہیں ہلا رہے، ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم بات کر سکتے ہیں بھائی، کر رہے ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، لکھیں گے ایمبیسیز کو، مسلم ایمبیسیز کو، نان مسلم ایمبیسیز کو بھی. مگر میں اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوں، بھائی کچھ تو کرو، کچھ تو کرو. کیا فائدہ اس UNO میں بیٹھنے کا؟ نکلے وہاں سے سارے مسلم ممالک. کچھ تو پریشر ڈالو، تمہاری سرحدیں ملی ہوئی، جا کے عربوں کو ہمارے حکمراں کہہ تو سکتے ہیں، بھیک مانگنے تو چلے جاتے ہیں، غیرت دینی کی بنیاد پر کچھ کہہ تو سکتے ہیں. اللہ کے سامنے تو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا ہم نے؟ اور ہم کیا کریں بھائی؟ دعا تو کرو. افسوس ہے مسجدوں میں دعائیں نہیں ہو رہی، افسوس ہے مسجدوں میں دعائیں نہیں ہو رہی، افسوس ہے مسجدوں میں ہم دعائیں بھی نہیں کر رہے. کوئی آواز تو بلند کرو، کوئی دنیا کو ہلانے کی کوشش تو کرو، جس سطح پر بات پہنچا سکتے وہاں تو پہنچاؤ، کچھ تو کرو. مگر بے حسی در بے حسی در بے حسی. اس سے کہا اپنے چچا زاد بھائی کی قبر پہ، کہہ دینا رسول اللہ سے مر چکی ہے امت. آج کو صلاح الدین ایوبی تو ہے نہیں، مر چکے ہیں لوگ. یہ سعودیہ کے ڈیزرٹ میں، صحرا میں یہ سکیٹنگ کے لیے برف بچھا رہے ہیں، اور برابر میں ہمارے بچے ایک پیالے کے اندر ایک بلی اور بلی کا بچہ کھا رہے ہیں.
اور وہ ایک بچہ جو بھوکا تھا وہ اپنے حصے کا بلی کے بچے کو دے رہا ہے. ادھر یہ حالت ہے اور ادھر عیاشی کا وہ سامان کہ جناب صحرا میں ہم اسکیٹنگ کے لیے اور جو ہے برف کا سارا سامان پیدا کر دیں گے, لوگ آئیں گے عیاشی کرنے کے لیے. اللہ اکبر. دنیا امتحان ہے, یہ وقت امتحان ہے, یہ میرا بھی ہے آپ کا بھی. ہم دعا تو کریں, ہم جو اخلاقی تعاون مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ تو کریں, جہاں جہاں آواز بلند کر سکتے ہیں وہ تو بلند کریں, اور حکمرانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے بھی غیرت عطا کرے, آپ کو بھی عطا کرے, ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ اور سینٹ کو بھی عطا کرے, ہمارے افواج کو بھی عطا کرے, ہمارے فیلڈ مارشل کو بھی عطا کرے, ہمارے حکمرانوں کو بھی عطا کرے, اس سے کہ ہم سب نے مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.